بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اور آپ کو اس نے اس بات کا موقع عطا فرمایا کہ کچھ دیر تک ہماری اور آپ کی زندگی کے جو معاملات اور معمولات ہیں ان سے جڑی کچھ دینی باتیں، کچھ اسلامی تعلیمات ہم اور آپ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا تعجب خیز ہے۔ اس کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ایمان والے کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات جب ہم اور آپ سنیں گے تو سمجھ میں آنی مشکل ہے۔ جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ تو اچھا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کاروبار ڈوب گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کسی کے شوہر کا انتقال جلد ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال بہت جلد ہو گیا، بچے انتقال کر گئے یا بچے یتیم ہو گئے، مصیبتیں تو اتنی ساری ہیں، اس کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی پہ روتے بھی ہیں۔ پھر یہ معاملہ کیسے مومن کے حق میں اچھا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ مومن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کی ایک اور روایت میں مزید ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کہا؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ سِوَى الْمُؤْمِنِ۔ یہ جو درجہ، یہ جو مقام ہے صرف ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے، اہل ایمان کے علاوہ کوئی ایسے نہیں جن کے سارے معاملات ان کے حق میں بہتر ہی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہے صرف اچھا ہی ہوتا ہے تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا، نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تمہارے ساتھ برا ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اہل ایمان اپنے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں کا خیال رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا جو بھی ہوتا ہے معاملہ وہ ان کے حق میں انجام کار اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضاحت کرتے ہوئے، ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ۔ اب مومن کے ساتھ جو ہو رہا ہے اگر وہ اچھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بہتر ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ دین کے اعتبار سے اس کی بہتری کہیں، دنیا کے اعتبار سے کہیں، کاروبار ہے، صحت و تندرستی ہے، گھر بار ہے، زندگی میں ملنے والی خوشیاں ہیں، جو بھی اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یہ تو اچھا ہوا ہی۔ شکر، اب ایمان والا بندہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس اچھا ہونے پر وہ شکر بھی ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، انجام کے اعتبار سے ایک تو جو ملا وہ اچھا ہوا، اور اس پر شکر ادا کرنے کے نتیجے میں شکر کی عبادت انجام پائی، اس طرح وہ خیر ہی خیر میں رہا، فکان خیر اللہ، یہ اس کے ساتھ اچھا ہوا۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اس کے مقابلے میں اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی ایسی مصیبت آفت آ گئی، بیمار پڑ گیا، حادثات سے دوچار ہو گیا، کاروبار ڈوب گیا، کوئی بھی مصیبت اس کی زندگی میں آئی، یہ تو اچھا نہیں نہ ہوا بظاہر۔ کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو ابتدا تو نقصان سے ہوئی کہ کچھ تو اس کا
گھٹ گیا، چلا گیا، چھن گیا، چھوٹ گیا، نقصان ہو گیا، لیکن اس نے اس آزمائش پر، اس مصیبت پر صبر کیا، تو صبر کرنے کے بعد صبر کی عبادت انجام دی تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بندہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اسے حاصل ہو گئی۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے ساتھ یہ اچھا ہی ہوا۔ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو ہمیں صبح و شام یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کچھ اچھا ہوتا ہے یا کچھ برا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ سب ہمارے حق میں اچھا ہی ہو۔ اکثر زندگی کے اندر آدمی کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، یا کئی بار تو اسے توقع بھی نہیں ہوتی، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسا اس کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی اسی صبر اور شکر کے درمیان گزرنی چاہیے۔ مصیبت پر صبر کرو، کوئی بھی پریشانی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پہلو اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ تلاش کرو، اور اس کی رضامندی کا پہلو ہے صبر کرنا۔ دیکھیے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے عافیت طلب کرو۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ پناہ مانگتا ہوں، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے نقصانات سے مجھے بچا لینا، یہ اصل ہے۔ لیکن ہماری دعا، ہماری خواہش، ہماری تڑپ کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کوئی مصیبت ڈال دی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس مصیبت میں مجھے اللہ کو راضی کرنے کا پہلو تلاش کرنا ہے، شکوہ اور شکایت کا پہلو مجھے نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ تو اگر آدمی صبر کرنے لگتا ہے تو پھر وہ شکوہ و شکایت سے نکل کر صبر کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے نعمتوں پہ شکر ادا کرنا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے میرے اور آپ کے۔ میں آج آپ کے سامنے اصل میں صبر پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ہم الحمدللہ اکثر و بیشتر گفتگو سنتے رہتے ہیں، صبر کی تفصیلات اور اس کا اجر و ثواب، اور صبر کیسے اور کب کرنا چاہیے، اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا اجر و ثواب، سب ہم نے سنا ہے بہت۔ لیکن میں شکر کے حوالے سے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آج کی ہماری اس ملاقات کا جو اصل مقصد ہے، کہیے یہی عبادت جو شکر والی، شکر کی جو عبادت ہے، اس حوالے سے مجھے آپ کو کچھ باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے دنیا میں شکر کی عبادت آسان ہے، صبر کی عبادت مشکل ہے۔ مصیبتوں پہ صبر کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا دل گردہ چاہیے آدمی کے پاس، بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ یہ تو جو ہے بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے حقیقت میں صبر کرنا، لیکن اس کے مقابلے میں شکر اگر آپ دیکھیے تو بہت آسان ہے شکر، لیکن سچائی آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ صبر کے امتحان میں لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، شکر کے امتحان میں زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔ صبر کے امتحان میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، شکر کے امتحان میں لوگ فیل ہوتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمائی، کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار بنتے ہیں۔ یہ بات سب سے اہم ہے جو آج آپ کو سمجھنی چاہیے کہ زندگی تو اسی امتحان کا نام ہے، چاہے صبر کا امتحان دیں چاہے شکر کا، لیکن ہم شکر کے امتحان میں کہیں ناکام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شکر کے امتحان میں بہت کم بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے بھگا دیا، ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت اس نے جو مہلت مانگی اور مہلت مانگنے کے بعد اپنا جو مشن اور مقصد بتایا، اس نے اس میں یہ بھی بتایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آدم کی اولاد پر چوطرفہ حملہ کروں گا، ہر طرف سے میں حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنی آدم میں کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ،
آج ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے شکر کے امتحان کو پہچاننا اور یہ سمجھنا کہ زندگی میں ہم وہ صرف آزمائش میں نہیں ہے جو پریشانیوں میں ہے. ہمارے پاس عرف عام میں ہم بولتے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے کسی مالدار آدمی کو خوشحال ہے, اچھی سواری میں, اچھے مکان میں ہے, صحت اچھی ہے, تندرستی ہے, گھر میں سارا اطمینان ہے, کبھی بولیں آدمی بڑی مشکل سے گزر رہا ہے, بڑی آزمائشوں سے گزر رہا ہے؟ کبھی نہیں بولتے ہم. اس کے مقابلے میں کسی آدمی کو پریشان حال دیکھیں, گھر کے مسائل, کاروبار کے مسائل یا کسی اور مسئلے میں, ہم کہتے ہیں بھئی بڑا مشکل وقت اس پر آیا ہے, بڑی آزمائش سے وہ گزر رہا ہے. یہ فرق خود بتلاتا ہے کہ ہم کیوں شکر کے امتحان میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں. تو شکر کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد کم ہے, اس لیے ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلی بات ہے جو نعمتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات, یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے اندر ایک طبیعت ہے, مزاج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نعمتوں کو نہیں پہچانتا. آپ مان لیں 10 چیزیں, ایک آدمی کو 8 سے 9 چیزیں یا 7 چیزیں حاصل ہیں, 2 3 یا 1 چیز سے آدمی محروم ہے. انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے. یہ 7 یا 8 یا 9 نعمتیں جو حاصل ہیں ان کا اسے احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ جو ایک نعمت جس سے وہ محروم ہے اسی احساس میں پوری زندگی جیتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری, اس کے مزاج کے اندر پایا جانے والا بہت بڑا نقص اور بہت بڑا عیب ہے. تابعین میں سے ایک تابعی ہیں یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک واقعہ سیرت نگاروں نے نقل کیا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر زندگی کی تنگی, فقر و فاقے کی شکایت کرنے لگا. کہنے لگا بڑی مصیبت میں ہوں, پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, فقر و فاقے کی نوبت ہے. اور یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بات صحیح بھی ہے, واقعی پریشان ہے, تنگ دست ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, گھر بار کے مسائل, گھر چلانا آسان نہیں ہے. لیکن یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اپنی اس محرومی کا تو احساس ہے, لیکن اس احساس میں اس قدر ڈوبا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اسے حاصل ہیں اس کا شعور نہیں, اس کا ادراک نہیں, اور اس کو اس کا احساس دلانا چاہیے. اس لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا. وہ کیا کیا؟ کہا دیکھو تمہاری شکایت یا تمہاری جو پریشانی ہے نا, میں اس کو حل کر سکتا ہوں. اس کا ایک طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم ایک کام کرو, اپنی 2 آنکھیں نا تمہاری, ایک آنکھ سے بھی تمہارا کام چل سکتا ہے, تو ایک آنکھ مجھے دے دو, 1,00,000 درہم اس کے بدلے میں تمہیں دے دوں گا. تو کیا ہوگا؟ 1,00,000 درہم سے تمہاری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور ایک آنکھ سے تمہاری زندگی چل بھی سکتی ہے. اس آدمی نے کہا نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, 2 ہاتھ اللہ نے دیے ہیں نا, تم اپنے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ مجھے دے دو کاٹ کر, میں 1,00,000 درہم تمہیں دے دوں گا, زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے, اور ایک ہاتھ سے تمہاری زندگی چل سکتی ہے. اس آدمی نے پھر منع کیا, کہا نہیں کر سکتا. ایسے ہی یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو حاصل نعمتیں ہیں ایک ایک کر کے گنائی اور کہا اس کے عوض 1,00,000 درہم لے لو, 1,00,000 درہم لے لو. ہر بار وہ آدمی یہی کہتا رہا نہیں, میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو بات کہی نا, یہ اس سے خطاب تھا, لیکن آج بھی یوں سمجھیے ہمیں اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے لاکھوں کی نعمتوں میں جیتے ہو, پھر بھی اپنی محروموں کی شکایت ہی کرتے ہو. یہ ہے ہماری کمزوری. رب العالمین کی کیا کیا نعمتیں, کتنی نعمتیں. میں نے قرآن کی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, نہیں کر پاؤ گے. تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ان نعمتوں کو گن لے جاؤ. لا تحصوها, نہیں کر پاؤ گے. یہی ہماری زندگی کی سچائی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, دنیا میں محروم سے محروم انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جی رہا ہے. ان نعمتوں کو پہچانو. اور بات لمبی نہ کروں, لیکن پھر بھی یہ بات واضح کرنا چاہوں گا, نعمت کا مطلب صرف دنیا نہیں ہوا کرتا, یاد رکھیں. نعمت کا مطلب صرف پیسہ, مال و دولت نہیں ہوا کرتا. رب العالمین کی طرف سے ایمان کی دولت بہت بڑی نعمت ہے. اتباع سنت کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے. استقامت دین پر اللہ نے عطا کی نیکیاں کرتے ہیں, گناہوں سے حتی المقدور بچتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. ایسے اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے متعلق اتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں تو معاملہ الٹا ہوگا.
ہماری زندگی میں نعمتیں بہت ہیں، محرومیاں اگر ہیں تو اکا دکا کہیں ہوگی، ورنہ نعمتوں میں ہم بہت زیادہ ہیں۔ ان نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تیسری بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ، نعمتوں کا ایک بڑا تقاضا ہے شکر گزاری، اور شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے منعم کو پہچانے، یعنی نعمت دینے والے معبود حقیقی کو پہچانے۔ دیکھیے ہمارے نفس ہمیں بڑے دھوکے میں رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے کمایا، میری قابلیت، میری صلاحیت، میرا دماغ، میری پلاننگ، میری مہارت، قابلیت اور میری جو تعلیمی قابلیت، ایجوکیشن میں نے جو حاصل کی، اس کے نتیجے میں میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ نہیں، یہ سب اسباب ہیں۔ ہم جیسی صلاحیتیں رکھنے والے، ہم جیسے اسباب رکھنے والے دنیا میں بہت سارے ہیں۔ کیا سب لوگ جو صلاحیت رکھنے والے ہماری طرح نوازے گئے؟ نہیں، تو بہت سے لوگ ہیں جو ہماری طرح ڈگریاں رکھتے ہیں، ہماری طرح ذہین ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ بہتر بھی ہیں، لیکن ان کو یہ سب کچھ نہیں ملا جو ہمیں ملا ہے، جو بتاتا ہے کہ اصل میں صلاحیتیں سبب ہیں۔ اس سبب کو نتیجے سے جوڑنے کا کام اصل میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جس نے ہمارے حق میں کیا، دوسرے بہت ساروں کے حق میں نہیں کیا۔ اس لیے منعم، انعام کرنے والے کی پہچان یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ، اور اس کو نہ پہچاننا یہ قارون کا طریقہ۔ قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم، میری صلاحیت کے نتیجے میں میرے پاس آیا ہے۔ یہ ناشکری، ناقدری کا باب ہے۔ سب سے پہلے منعم کو پہچانے، دوسرے نمبر پر اس کا اعتراف دل سے کرے کہ ہاں اس نے دیا ہے تو مجھے ملا ہے، ورنہ میری کیا بساط، میری کیا حیثیت کہ مجھے کچھ مل جائے۔ تیسرے نمبر پر زبان سے اس کا اقرار اور اظہار کرے، اور اس کا اقرار اور اظہار کیسے؟ الحمدللہ۔ آپ دیکھیے صبح شام کی کتنی دعائیں، اور صبح شام کی دعاؤں کے علاوہ معمولات زندگی کی دعائیں، معمولات زندگی کے علاوہ عام دعائیں، کتنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہمیں سکھایا کہ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کو کھانے کے بعد الحمدللہ، پینے کے بعد الحمدللہ، سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ، قضاء حاجت سے باہر آنے کے بعد الحمدللہ۔ آپ دیکھتے جاؤ دعاؤں میں یہ اعتراف ہے، یہ اظہار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا بسم اللہ کے بعد کا الحمدللہ رب العالمین، اسی اعتراف نعمت سے زندگی کا قرآن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اعتراف کرو اپنی زبان سے۔ اور نعمت کے شکر کا ایک اور مرحلہ ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے جہاں اور جیسے استعمال کرنے کو کہا ہے ویسے استعمال کرو۔ نعمتوں کا صحیح استعمال نعمتوں کا شکر ہے، تو نعمتوں کا غلط استعمال نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ، بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں بتایا بھی ہے، دین کے معاملے میں ہو یا دنیا، مباح جائز بھی دنیا اللہ نے بہت وسیع رکھی اور کہا سب میں استعمال کرو۔ اللہ نے صرف کچھ ریسٹرکشنز رکھی، کچھ پابندیاں رکھی، ان کی پابندی کرنی ہے، لیکن ہم نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور نعمتوں کے شکر کا کوئی معاملہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو لمبی کیے بنا ایک اور مسئلہ بتا کر بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دوسرے کو دی ہوتی، مجھے نہیں دی ہوتی، آپ کو نہیں دی ہوتی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو دولت دی، اللہ نے کسی کو اچھا خاندان دیا، اللہ نے کسی کو کاروبار بہت اچھا دیا، اللہ نے کسی کو وراثت میں مال بہت دے دیا، اللہ نے کسی کو عزت دی، شہرت دی، اللہ نے کسی کو عہدہ دیا، کسی کو اللہ نے شکل و صورت بہت اچھی دی، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ سامنے والے کسی بھی انسان کے پاس ایسی کوئی نعمت جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، جلن نہیں ہونی چاہیے، جیلسی فیل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اندر کسی قسم کی بے چینی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے رب نے ان کو دیا، ہمیں بھی دیا، کچھ ان کو دیا ہے تو ہمیں نہیں دیا ہے، تو کچھ ہمیں بھی دیا ہے جو ان کو نہیں دیا۔ یہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو یاد رکھ کر حسد اور جلن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بہت مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں نے کی۔ مقصد کیا تھا؟ دیکھو نعمتوں کا جو معاملہ ہے اور نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار بننے کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں غفلت
کہ ہم اس کے شکار، اس معاملے میں ہم غفلت کا شکار، غفلت کا پردہ ہم پہ پڑا ہوا ہے۔ صبر کے معاملے میں تو بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں، شکر کے معاملے میں ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ نہ صبر کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، نہ شکر کی عبادت میں کمی کرتا ہے، وہ دونوں میدانوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے رب نے جو دیا ہے، جو نہیں دیا، یہ دونوں برابر کی آزمائش ہیں، اور مجھے اس دنیا میں آزمائش کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے دروازے کھولنے چاہیے، وہ راستے ڈھونڈنے چاہیے، اور یہی ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اور آج کی ہماری اس ملاقات کا بھی یہی مقصد تھا۔ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔